آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتب، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف نبیوں پر مختلف اوقات میں مختلف کتابیں اتاری ہیں۔ بعض پیغمبروں پر کتابیں اتاری ہیں اور بعض پیغمبروں پر ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن کو ہم صحیفے کہتے ہیں۔ مختلف انبیاء پر نازل فرمائیں۔ 4 کتابیں تو بالکل معروف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور سب سے آخر میں قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے نازل فرمائے ہیں، اور سب سے زیادہ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر ہیں جن کی تعداد 100 بنتی ہے۔ باقی صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسول اور نبی، یہاں دیکھیے رسول ہی فرمایا ہے، انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا۔ بسا اوقات نبی کا لفظ رسول پر اور رسول کا لفظ نبی پر بول دیا جاتا ہے، اگرچہ ان میں کچھ فرق بھی ہے۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف میں بنیادی طور پہ 4 لفظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ بس میں بڑے اجمال سے بات کر رہا ہوں، ورنہ ایک لفظ پہ بات کریں نا تو بہت بڑا وقت گزر جاتا ہے۔ نبی کی تعریف میں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حیوان ناطق، یہ جو نا انسان کا معنی حیوان ناطق، یہ علم منطق کی اصطلاح ہے۔ تو جب یہاں کہتے ہیں نبی وہ ہے جو انسان ہو، اس سے مراد ہے ایسا شخص جس کے اندر 2 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 ذو عقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ ذو عقل کا معنی عقل والا ہو، محسوس کا معنی آپ ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکیں۔ ملائکہ اور جنات یہ نبی نہیں، کیوں؟ ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں ہیں۔ حیوان و اشجار یہ بھی نبی نہیں، یہ محسوس ہیں لیکن ذو عقل نہیں ہیں۔ ملائکہ جنات ذو عقل ہیں، محسوس نہیں ہے۔ حیوانات اور یہ اشجار احجار یہ محسوس تو ہیں لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو انسان ہو، یعنی محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو۔ پھر انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کامل اور ایک ہے ناقص۔ تو کامل انسان نبی ہوتا ہے، ناقص نبی نہیں ہوتا۔ کامل سے مراد ہے مرد اور ناقص سے مراد ہے عورت۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کا دین بھی ناقص ہے، عورتوں کی عقل بھی ناقص ہے۔ دین کے ناقص ہونے کا معنی ہر ماہ میں کچھ دن یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور عقل کے ناقص ہونے کا معنی کہ جب گواہی دیں تو 2 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد نہ ہوں، 1 مرد ہو تو پھر 1 مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے بتائی ہے، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی عقل ناقص ہے۔ اللہ نے نبوت کے لیے ہمیشہ مرد کا انتخاب فرمایا ہے، کسی بھی عورت کو نبوت کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس بنیاد پہ عورت کو گھٹیا سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ گھٹیا ہونا اور ہوتا ہے اور کسی وصف میں ناقص ہونا اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں ہیں، ایک نبینا ہے، تو کہیں گے بے نبینا ناقص ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کہ نبینا درجے میں آنکھ والے سے نیچے ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ والے سے کئی گناہ بھی ہوتے ہیں، نبینا نہیں کر رہا، ان گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں درجات کی بنیاد وہ تقوی ہے۔ مرد میں زیادہ ہے تو مرد کا مقام زیادہ ہے، اور اگر عورت میں تقوی زیادہ ہے تو اللہ کے ہاں عورت کا مقام زیادہ ہے۔ یہ جو ہے نا الرجال قوامون علی النساء، اس کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ۔ اب دنیا میں ایک بڑا افسر ہے، ایک ماتحت ملازم ہے، تو جب آپ دنیا کے مقام اور رتبے کو دیکھیں گے تو بڑا اور ہے، چھوٹا اور ہے، اور اللہ کے ہاں بڑے اور چھوٹے سے مراد وہ مقامات جس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت مقام میں مرد سے نیچے ہے۔ الرجل خیر من المرأة، یہ اپنی فطرت اور طاقت کے اعتبار سے ہے، ورنہ مال میں بسا اوقات عورتیں مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔
اسی طرح عقل میں بس اوقات عورتیں مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ اس وقت میرا مقصود اس پہ تفصیلی بات نہیں کرنا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ، یعنی نبوت کی بنیاد اعمال نہیں ہے، کسب نہیں ہے، نبوت کی بنیاد وہم ہے، وہب عطا ہے اللہ کی، جس کو سمجھانے کے لیے میں آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملا کرتی ہے۔ الیکشن عوام کی طرف سے ہے، سلیکشن حکومت کی طرف سے ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جس کو لوگ نبی مانیں، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت کے لیے چن لیں۔ انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، عصمت پر پھر بات آ جائے گی۔ نبی وہ ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ معصوم عن الخطا کا معنی اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے برائی کو دور رکھتے ہیں، اللہ بچاتے ہیں۔ 3 لفظ یاد رکھا کریں، نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد ماجور ہے۔ معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ اور ماجور کا معنی مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 نبی وہ ہے جو مفروض الاتباع ہو۔ مفروض الاتباع کا معنی کہ جس کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی۔ نمبر 2 نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ فالرسول من جاء بشرع جدید والنبی من لم یأت بہ۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ رسول کی شریعت کو لے کر چلے۔ فرق کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھیں۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گزشتہ رسول کی شریعت کو لے کر چلے۔ نبی وہ ہے جس پر وحی آتی ہے، نئی شریعت ہو تب بھی، نئی شریعت نہ ہو تب بھی۔ اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی آئے اور مستقل شریعت آئے۔ اس کا معنی ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جو رسول اور نبی کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، کیونکہ نبی وہ جس پر وحی آئے، وحی آئے گی تو رسول ہوگا، اور ساتھ اضافی چیز مستقل شریعت ہوگی۔ اور نبی وہ ہے کہ جس پر وحی آئے، مستقل شریعت آئے یا مستقل شریعت نہ آئے۔ تو نبی اور رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد یہ 1,24,000 کے لگ بھگ ہے، انبیاء علیہ السلام، اور ان میں جو رسول ہیں ان کی تعداد 315 ایک حدیث پاک میں ہے، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 ایک حدیث پاک میں ہے۔ بعض روایات میں 2,24,000 بھی ہے، لیکن زیادہ معروف یہی ہے 1,24,000۔ میں یہاں ایک نقطہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اے محمد اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ آپ پر نمائندگی میری ختم ہے اور ان پر نمائندگی تیری ختم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نبوت بھی نہیں ہے، صحابیت بھی نہیں ہے، سب کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما دیا۔